عزیز طلباء و طالبات، میرے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ہمدم کاشمیری کی غزل پڑھانے جا رہا ہوں۔ ہمدم کاشمیری کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات۔ ہمدم کاشمیری کا پورا نام عبدالقیوم خان اور ہمدم تخلص ہے۔ آپ کی ولادت 15 اپریل 1927 عیسوی کو شہید گنج سری نگر میں ایک متوسط گھرانے میں ہوئی۔ والد کا نام نور محمد خان تھا جو پیشے سے تاجر تھے۔ ہمدم کاشمیری کا شمار اردو کے بہترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے شعر گوئی کا آغاز 1958 عیسوی میں کیا، جو دھوپ لہو کی آپ کی غزلوں کا پہلا مجموعہ 2003 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ آپ نے نعتیں اور نظمیں کہی ہیں، لیکن غزل آپ کی محبوب ترین صنف ہے۔ آپ ایک معتبر غزل گو ہیں۔ غزل کی خوبی یہی ہے کہ اس میں شاعر اپنی ذاتی اور اپنی اجتماعی زندگی کے تمام تجربات کو سمیٹ کر تخلیقی تجربات کا اظہار کریں۔ یہ چیزیں ہمدم کاشمیری کے یہاں بہت ساری غزلوں میں آتا ہے۔ غزل نمبر 1 ہے: ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسماں تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ اس شعر میں ہمدم کاشمیری فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ کھلے آسمان تلے اپنی زندگی نہیں گزارتا تھا، بلکہ میرا بھی اس شہر میں اپنا مکان تھا، مگر حالات کی کروٹوں سے میں اب بے گھر ہو گیا ہوں۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ شاعر فرماتے ہیں میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ روشنی کے اس شہر میں کبھی اندھیرے کی حکومت ہوگی۔ آگے ہے: دھویا نہ گیا جو کسی بر شگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے وطن کی زمین خون سے سرخ ہو گئی ہے، اور تیز برسات بھی تازہ خون کے ان نشانات کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ مقطع میں ہمدم فرماتے ہیں کہ اس خاموشی کے شہر میں ہمدم ہی ایک ایسا شخص تھا جو اپنے گفتار سے لوگوں کے ضمیر کو جگاتا تھا، مگر اب ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ غزل نمبر 2 ہے: ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کوئی ارمان اور کوئی خیال موجود نہیں تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے بھی کوئی خوبصورت نظارہ نہ تھا۔ میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے دونوں اطراف خوفناک آسیب تھے، اور میرے ہاتھوں میں اپنے بچاؤ کے لیے پتھر اٹھانے کی بھی طاقت نہ تھی۔ خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پیکر نہ تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے خوابوں نے آخر حقیقت کا وہ وجود اختیار کر لیا ہے جسے میں اپنے ہاتھوں سے چھو سکتا تھا۔ چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اب کے عید کے چاند دیکھنے شہر کا کوئی بھی شخص اپنے مکان کی چھت پر نہ آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ سارے شہر پر خاموشی چھائی ہوئی ہے، ایسی خاموشی جیسے شہر پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ ایک صدا گونجی آسماں میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پہ نہ تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے مکان کے دروازے پر کوئی موجود نہیں تھا،
لیکن پھر بھی لگا جیسے کسی نے دروازے پر آ کر آواز لگائی ہے، کیونکہ میرے مکان میں بڑی دیر تک ایک آواز سنائی دی۔ سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال: پہلی غزل کا دوسرا شعر پڑھ کر بتائیے کہ شاعر کو کس چیز کا گمان نہیں تھا۔ جواب: روشنی کے شہر میں کبھی ظلمت بھی راج کرے گی، شاعر کو اس بات کا بالکل یقین اور گمان نہیں تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، صنعت تضاد سے کیا مراد ہے؟ ہمدم کاشمیری کی دونوں غزلوں میں صنعت تضاد والے اشعار تلاش کیجیے۔ جواب: شعر میں دو یا دو سے زائد الفاظ کا استعمال کرنا جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہو، صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ صنعت تضاد میں پڑھ رہا ہوں تضاد دن رات، صبح شام، اچھا برا وغیرہ۔ الفاظ معنی ہیں: ظلمت تاریکی، صدا ہمیشہ، برشگال بارش، لہو خون، صاحب اذاں اذان دینے والا، منظر نظارہ، لمس کسی چیز کو چھونے کا احساس، پیکر صورت، افسوں جادو، در دروازہ۔